جسم پر کوئی غلاظت نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر، صاف ستھرا، اور پیٹ سے بھی کچھ نہیں نکلا، اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا، باہر نہیں ہوا۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے اپنی ناف کو الگ کروا کے باہر تشریف لائے، باہر نہیں کاٹا گیا۔ اور جو ہی آپ کو ہاتھوں میں لیا، پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ تو آپ کا آنا بھی ایسا نورانی تھا۔ اور پھر اس شفا نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا۔ اب اس بچے کی عمر کیا ہوگی؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، میکسیمم آدھا گھنٹہ۔ تو آپ ایسے بے سدھ بچے کی طرح پڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے ہٹی ہیں، تو آپ نے ایک دم پوری طرح کروٹ بدلی اور فل سجدے میں چلے، صرف الٹے نہیں لیٹے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور ایک لمبا سجدہ کیا، اور اپنی پوری امت کو پیغام دیا کہ سجدے اور نمازیں لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ لیکن اللہ نے دنیا پھرائی ہے، اور یہ ملک چپا چپا، صحرا بھی، دیہات بھی، شہر بھی، پہاڑ بھی، دامن بھی، کوسار بھی، 10% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں، 90% مرد عورت نمازیں چھوڑ چکے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کر کے بتایا تھا، نماز لے کر آیا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کا سہارا لیا اور یوں اپنی چھاتی کو اٹھا لیا، جیسے ایک مضبوط آدمی اٹھاتا ہے۔ پھر اس ہاتھ پہ سہارا لیا اور اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، اور یوں شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا سکڑ کے میرے سامنے آتی، اور مجھے ایران کے، شام کے، یمن کے، حیرہ کے بڑے بڑے محل نظر آئے۔ ساری دنیا سکڑ کر میرے نبی کے قدموں میں اللہ نے دکھا دی۔ تو اللہ نے ہمیں بڑے عظیم الشان ہستی کی امت ہونے کا اعزاز بخشا۔ ہر شخص دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے، رشتہ دار یاد کرتا ہے۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو ایک بہن ہماری لاہور تھی، ایک فیصل آباد تھی، تو میرے والد کے الفاظ گونج رہے ہیں میرے کانوں میں، میری دھیاں تصدو، میری دھیاں تصدو، میری دھیاں تو مینوں ملاؤ، اور میرا ٹائم آیا کھلوتا ہے، میری دھیاں تو ملاؤ۔ یہ ہر ماں باپ یہی کرتا ہے۔ دنیا کا ظالم ترین درندہ انسان تیمور، جس نے 33 ملک خون کی ندیاں بہا دی، چائنا فتح کے لیے نکلا تھا، اطرار پہنچا تو موت آ گئی ٹھنڈ کی وجہ سے، نمونیا ہو۔ تو آخری خواہش کیا تھی؟ کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ پیر محمد اس کا بیٹا تھا جو اس وقت اصفہان میں تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ تو ایک درندہ انسان بھی جاتے ہوئے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے بچوں کو یاد نہیں کیا، آپ نے امت کو یاد کیا۔ جب جبریل نے آ کے عرض کی کہ وہ موت کا فرشتہ باہر ہے، آپ نے کہا آ جائے۔ جب اندر آیا تو اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ لو جہاں موت بھی پوچھ کے جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ساڑھے کل تک ہے نہیں پوچھنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اجازت دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کاش نکالو، وہ تو اللہ کا امر ہے۔ تو اس موقع پر آپ فرماتے میرے حسن حسین کا کیا بنے گا؟ کیا دیکھ لیا آنکھوں سے، ایک کو نیزے پہ چڑھتے ہوئے، ایک کو زہر میں تڑپتے ہوئے، میرے حسن حسین کا کیا بنے؟ یہ تو پتہ نہ ہو، معلوم ہو چکا ہے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اشراق کے بعد پہلے بیگمات کو بلایا، ملاقات کر کے رخصت ساری پہ۔ اما عائشہ کے گھر میں تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح تشریف فرما تھی، اور آپ ان کے سینے پر یوں سر رکھ کے، یہ آپ کی دراز ہونے کی کیفیت تھی اس طرح۔ پھر بیٹی کو بلایا اور رخصت کیا۔
ہاں بیگمات کو نہیں بتایا میں جا رہا ہوں، بیٹی کے کان میں بتایا جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس۔ 6 ماہ بعد 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ پھر علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا دیتے رہے، پھر ان کو رخصت کر دی۔ آخر میں بچوں کو بلائی، حسن کو سیدھے ہاتھ سے لیتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ سے لیتے تھے، بڑے چھوٹے ہونے کے فرق۔ جو یوں لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ ایک کو تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا۔ اب جبریل آ چکا ہے اور ملک الموت کھڑا ہے، جی آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، بول بھائی جاواں کے رواں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تو ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب کیا سمجھتے ہیں ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری؟ جو کام یہ امت کر رہی ہے اس کا 100واں حصہ پہلی امتوں نے کیا تو بندر خنزیر بن گئے، تو ہم نے دنیا کو گندا کر دیا اس کی نافرمانی سے۔ بیچ میں میرے نبی کا آنسو ہیں جنہوں نے اللہ کی قہر کو پیچھے ہٹا دیا کہ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اس کا جواب آیا کہ آپ کی امت کا ساتھ دیں گے، یہ وہ وعدہ ہے جو میرا اللہ نبھا رہا ہے۔ ہمارے بندر خنزیر بننے میں کیا دیر تھی؟ صرف مچھلی کھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، دریا کی مچھلی، نہ کسی دی ملک، نہ کیوں دا مالے گڑا مرضی کنڈی پاوے تو چھکتے کٹتے کھا لے۔ اور اللہ نے چھوٹا سا امتحان لیا، ہفتے کو نہیں کھانی، اتوار سوار منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ۔ وہ باقی دن آتی نہیں تھی، ہفتے کو آتی تھی، میں کنڈیاں ڈالیں اور ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کھاتے۔ تو اللہ نے ساری قوم کو بندر اور خنزیر بندر بنا دی، کونوا قردۃ خاسئین۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ماں باپ کو ذلیل کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، قتل کرنا، جھوٹ بولنا، شرابیں پینا، نمازیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، سود کھانا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹے پرچے کرانا، بیویوں کو ذلیل کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں۔ اس کملی والے پہ درود پڑھو جنہوں نے جاتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا۔ تو آج ہم انسان بیٹھے ہیں، یہ مستورات ہیں، ہم مرد ہیں، یہ تو بنا دیتا بندر بندریاں، اس کو کیا تھا؟ اس ہستی بیچ میں آسرا ہے۔ پھر آگے چلو، میرے نبی نے کہا قیامت کے دن جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر سارے انبیاء کیا، فرشتے کیا، انسان کیا زمین پر گریں گے، کہیں گے نفسی 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 نفسی، بس میری جان بچا، مینو کسی دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم خلیل جیسی ہستی کہیں گے بس میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی فرمائیں گے میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچ۔ اس وحشت، دہشت، خوف کے عالم میں جب ایک ایک مرد عورت انبیاء سمیت نفسی نفسی پکارے گا، ایک درد بھری آواز سنو، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، تو ایسے نظریں پھریں گی، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاں، ہر ایک تو نفسی نفسی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟